صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی الأعداء اجمعین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس مجلس میں آپ کے سامنے خطاب کر سکوں۔ شکر گزار ہوں اس خالق کائنات کا کہ جس نے مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع دیا۔ آپ میرے سے بہتر پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحب علم شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میرے پیپر بھی ہو رہے تھے، آج میرا آخری پیپر تھا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، کیونکہ مجھے اچانک یہ خبر ملی کہ میں نے مجلس پڑھنی تو خاص میری تیاری نہیں ہے، لیکن جب انسان ممبر پر آتا ہے تو اللہ کی ذات انسان کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا کرتی ہے پنجتن کے صدقے میں کہ الفاظ خود بخود بن جاتے ہیں، کیونکہ بڑی قریب ہے شہادت ہے حضرت مسلم کی، ان کے بچوں کو غصہ دینا۔ تو صرف چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کی اور ہماری بخشش کی ضمانت ہو جائے، اور میں طالب علم ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو آپ اپنا چھوٹا شاگرد سمجھتے ہوئے، اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے، اپنا بھائی سمجھتے ہوئے مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ نے، میں نے ابھی آپ کے سامنے ابھی نماز میں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا سردار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ایک تعریف نہیں، توجہ چاہوں گا، تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں جو لائق ہے وہ خدا کی ذات، یعنی تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہمیں ان کا رستہ دکھا، اے خدا ہمیں ان کا رستہ دکھا کہ جو تیری راہ میں چلتے ہیں، جو تیری راہ میں چلتے ہیں، ہمیں ان کا رستہ نہ دکھائیں کہ جو پہلے سے گمراہ ہیں اور تیرا غضب ان پہ نازل ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کلپ بڑا وائرل ہوا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک لعنتی شخص نے آئمہ معصومین کی توہین کی، آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، اس سورہ میں اللہ نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ ہماری نعمات نازل ہوتی، جو سیدھی راہ پہ ہے، صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب جس شخص نے آئمہ معصومین کی توہین کی، اس نے توہین کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں اس شجرے سے تعلق رکھتا ہوں جو شروع سے گمراہ تھا۔ توجہ ہے، جو شروع سے ہی گمراہ تھے، محتاج ہدایت۔ اللہ نے کہا دو رستے ہیں، ایک ہدایت کا رستہ ہے، ایک محتاج ہدایت۔ اس انسان نے امام موسیٰ کاظم کی توہین کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرا خاندان، میرا شجرہ، جو نسل چلتی آ رہی ہے وہ شروع سے گمراہ تھی، کبھی وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتی، کبھی بھی وہ راہ حق پہ نہیں آ سکتی، شروع سے گمراہ تھی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، ایک صلوات پڑھے،
سے تو لکھا ہوا تھا اس میں کہ قرآن کے ٹوٹل 95 نام، جن میں سے 4 مشہور نام البرہان، الفرقان، الکتاب اور القرآن۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب۔ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ دودھ پیتے ہیں اس میں ملاوٹ ہو سکتی، آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں ملاوٹ ہو سکتی، آپ جو چیزیں پہنتے ہیں اس میں ملاوٹ ہو سکتی، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے میں، اناج میں، پانی میں ملاوٹ ہو سکتی، لیکن قرآن مجید ایسی چیز جو شروع سے خالص۔ کیوں؟ اللہ نے کہا یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ بھی ہمارا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم خود۔ اب اس انسان جیسے کئی آ جائیں، ائمہ معصومین کی توہین کر دے، رسول خدا کی نعوذ باللہ توہین کر دے، قرآن کی توہین کر دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی توہین کرنے سے نہ ائمہ معصومین کی شان میں کمی آتی ہے، ائمہ معصومین کی شان میں کمی آتی ہے۔ اس نے جو کیا اپنے کردار کا واضح کر دیا کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، میں کس کردار کا، کس معیار کا مالک ہوں۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تو میں زیادہ زحمت تو آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے میری خود کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ قرآن پڑھوں گا اور کوئی چیز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر میں کوئی حدیث پڑھوں گا نا، آپ کے ذہن میں شک آ سکتا ہے کہ یہ حدیث سچی تھی کہ جھوٹی۔ میں کوئی فرمان پڑھوں گا، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے پتہ نہیں کہ فرمان سچا تھا کہ جھوٹا۔ میں کوئی واقعہ پیش کروں گا، آپ کہیں گے پتہ نہیں وہ راوی سچا تھا کہ جھوٹا۔ لیکن قرآن وہ ہے، قرآن وہ ہے کہ انسان کے دل کی یہ گواہی ہے کہ انسان خود غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی آیات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اب اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے اتنی چیزیں اتاری، اتنی چیزیں اتاری، تم ذرا اس آسمان کو دیکھو، یہ بنا سہارے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس کو کس نے کھڑا کیا؟ میں خدا نے کھڑا کیا۔ اور اس آسمان کے کھڑے ہونے کی دلیل ہے مجھے خدا کی نشانی کو پہچاننا۔ اس آسمان کو دیکھو، مجھے خدا کو پہچان۔ اس زمین کو دیکھو، مجھے خدا کو پہچانو۔ اس سمندر کو دیکھو، مجھے خدا کو پہچانو۔ اس سمندر کی لہروں کو دیکھو، مجھے خدا کو پہچانو۔ اس سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، اس سمندر کو چیرتے ہوئے جا رہی ہیں، اس میں مجھے خدا کی نشانی ہے۔ ان بادلوں کو دیکھو، ان میں مجھے خدا کی نشانی، ان بادلوں سے پانی برستا ہے، اس میں مجھے خدا کی نشانی۔ اللہ نے کہا کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں مجھے خالق کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس میں مجھے خالق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بڑا جملہ کہہ رہا۔ اب ہندو اپنے مندر میں گیا، کہنے لگا اس بھگوان کو پہچانو۔ اب عیسائی اپنی چرچ میں گیا، کہنے لگا اس گاڈ کو پہچانو۔ اب مسلمان اپنی مسجدوں میں گیا، کہنے لگا اس خدا کو پہچانو۔ اچھا، اب کسی نے کہا اس گاڈ کو پہچانو، کسی نے کہا اس بھگوان کو پہچانو، کسی نے کہا اس خدا کو پہچانو۔ اب سنو آپ کے اور میرے مولا علی کیا کہتے ہیں۔ میرے مولا علی نے عجب جملہ کہا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر اپنے خالق کائنات کو پہچانو۔ بچے نے نعرہ لگایا تو مجھے یہاں پہ ایک جملہ یاد آ گیا۔ بڑا ہی عظیم شخص تھا، بڑا ہی عظیم رسول خدا کے دور میں۔ کہنے لگا ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان میں منافق کون اور مومن کون۔ بڑے عظیم شخص نے کہا تھا، آپ صاحب علمی ایک شخصیت آپ جانتے ہوں، کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں کون منافق ہے کون مومن ہے۔ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے سب سے بڑی دلیل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ محفل میں بیٹھا ہوا کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے۔ پتہ چلتا، شجروں کا پتہ چلتا، علی کے ذکر سے پتہ چلتا، علی کے ذکر سے، علی کے کلام سے پتہ چلتا۔ منافق کی تعریف کیا؟ وہ باہر سے بڑا کہتا میں مسلم، میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہوتا۔
لیکن علی کا وہ واحد نام ہے جسے پتہ چلتا ہے رسول خدا نے بڑے سخت جملے کہا رسول خدا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا اپنی اولاد کو پہچاننا چاہتے ہو نا، یہ حلالی ہے کہ حرامی؟ بڑے سخت جملے کہ پہچاننا چاہتے ہو ان میں کون حلالی ہے کون حرامی؟ علی کا ذکر کرو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری اولاد حلالی ہے کہ حرامی۔ رسول خدا نے ترازو بتایا، ترازو۔ اللہ نے کہا اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا میں نے پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کا سبب اپنے پاک مصطفیٰ کو بنایا، میں نے اپنی اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند ترین ترازو بتا دی۔ اللہ کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی خلقت، میں نے اپنی پہچان کا سبب رسول خدا کو اس کائنات میں بھیجا۔ یعنی اللہ نے جو کچھ بنایا وہ رسول کے صدقے میں بنایا۔ اللہ ایسی قسمیں نہیں کھاتا، وہ عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم۔ اللہ نے کائنات میں کسی اور کے لیے قسم نہیں کھائی اپنی عزت کی، صرف رسول خدا کے لیے کھائی۔ اب جو لوگ پنجتن کا مقابلہ کرتے ہیں، اب حدیث کتاب نے سنی ہے نا، اس میں ہی اللہ نے پہچان بتا دی۔ اگر پنجتن جیسا ہونا چاہتے ہو تو پہلے پنجتن جیسا گوشت ہونا چاہیے، پنجتن جیسا خون ہونا چاہیے، پنجتن جیسی ہڈیاں ہونی چاہیے، پنجتن جیسی شان ہونی چاہیے، پنجتن جیسا وجود ہونا چاہیے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پوری کائنات میں ڈھونڈ کے دیکھ لینا، سوائے پنجتن کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رسول خدا کے مقابلے میں آ سکے، رسول خدا کی شان کے ساتھ مل سکے، رسول خدا کی ذات کے ساتھ مل سکے۔ اللہ نے کہا عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم میں کائنات میں کچھ نہ بناتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے، اگر میرے پنجتن نہ ہوتے میں کائنات میں کچھ بھی نہیں بناتا، میرے پنجتن نہ ہوتے۔ اب بڑا جملہ، بڑے قیمتی جملے آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ عاشق ہے، رسول خدا معشوق ہے۔ یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عاشق اور معشوق کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اللہ عاشق۔ اچھا، اس کائنات کا ضابطہ یہ ہے کہ یہاں سے عاشق پیدا ہوتے ہیں اور وہ معشوق سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات واحد ہے کہ جس نے جو عاشق ہے اور معشوق محمد مصطفیٰ ہے۔ اب میں اس کی دلیل دینے لگا، محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مجنون تھا، اس نے اپنے افسانے میں کہا، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا، اس نے اپنے افسانے میں کہا میں اپنے معشوق کی گلی سے گزرتا تھا تو میرے معشوق کا گھر آتا تھا، میں اس گھر کا بوسہ لیتا تھا۔ اس نے کہا میں اس لیے لیتا ہوں، میں اس گارے کو نہیں چومتا، شاید آپ نے توجہ نہیں کی، میں اس گارے کو تو نہیں چومتا، میں ان اینٹوں کو تو نہیں چومتا، میں اس سیمنٹ کو تو نہیں چومتا، میں چومتا اس لیے ہوں کہ اس میں میرا معشوق رہتا ہے، اس میں میرا معشوق رہتا ہے، میں اس لیے چومتا ہوں، اس میں میرا معشوق رہتا ہے، اس میں میرا معشوق رہتا ہے۔ اب اللہ نے کہا مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے عزت والے شہر مکہ کی قسم،
اب اس مجنون نے اپنے معشوق کے گھر کو چوم کے یہ بتا دیا، اپنے مجنون کے گھر کو چوم کے یہ بتا دیا کہ میں اینٹ کو نہیں چومتا، میں گارے کو نہیں چومتا، میں اس لیے چومتا ہوں کہ اس گھر کی نسبت میری معشوق سے ہے۔ اللہ نے کہا میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ شہر مکہ ہے، یہ شہر مکہ ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے میرے پاک مصطفیٰ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اس لیے کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ یہ عظمت ہے رسول خدا کی۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا انہوں نے رسول خدا کی شان بیان کی، کہا کہ رسول خدا وہ ہستی ہے کہ جن کا نسب بھی پاک ہو، جن کا حسب بھی پاک ہو، اسے پاک مصطفیٰ کی عظمت کہتے ہیں۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول جس گلی سے گزرتے تھے نا، اس گلی سے کئی دن تک خوشبو نہیں جاتی تھی۔ رسول جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو نہیں جاتی تھی، رسول جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ یہ رسول خدا کی عظمت ہے کہ رسول جہاں سے گزرے وہاں سے خوشبو نہ جائے۔ اب اللہ جس کے لیے قسمیں کھائے، رسول جس شہر میں ہو اللہ اس شہر کی قسمیں کھائے، رسول چادر میں ہو اللہ اپنی عزتوں کی قسم کھاتا ہے، رسول کی آل چادر میں ہو اللہ اپنی عزتوں کی قسم کھاتا ہے، اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ رسول کی اتنی عظمت ہے، رسول کی اتنی عظمت ہے، رسول کے وجود کی اتنی عظمت ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی کہ اس میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی کہ اس میں اس کا معشوق محمد مصطفیٰ رہتے تھے، اس میں رسول خدا رہتے تھے۔ کیوں رسول خدا کے قدم شہر مکہ پر پڑتے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے یہی کہتا ہوں عقل کے ہاتھوں، جس رسول خدا کے قدم شہر مکہ پہ پڑے ہوں اور جن کے قدم مہر نبوت میں پڑے ہوں، اس کے لیے کیا فتویٰ؟ علی کے چاہنے والوں کا من میلا نہیں ہوتا، علی کے چاہنے والوں کا من میلا نہیں ہوتا، لفظ جسم پہ ماتم کا نشان وہ تن میلا نہیں ہوتا، مٹی کے باب ہے ابو تراب ہم مر بھی جائے ہمارا کفن میلا نہیں ہوتا، علی کل ایمان نعرہ حیدری یعنی اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، مجھے ترجمہ یاد آ گیا قرآن کا، اللہ نے قرآن میں کہا تمہیں کھانے کی ضرورت تھی، اناج ہم نے پہلے بنایا تمہیں بعد میں بنایا، تمہیں پانی کی ضرورت تھی، ہم نے پانی پہلے بنایا تمہیں بعد میں بنایا۔ اچھا اس کائنات کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بعد میں بنتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے پہلے بنائی اور تمہیں بعد میں بنایا۔ اب اللہ نے اس پوری کائنات میں کچھ نہ تھا، اپنے پاک مصطفیٰ کے نور کو بنایا تاکہ میری ذات کی پہچان ہو سکے، اللہ کی پہچان ہو سکے۔ اب اگر خدا تک پہنچنا ہے تو رسول خدا سے اور آل محمد سے ہو کے گزرنا ہوگا، اور اللہ نے آل محمد سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ اللہ نے خدا تک پہنچنے کے لیے آل محمد کو پہلے بنایا اور تمہیں بعد میں بنایا۔ تمہاری خلقت بعد میں، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا مٹی سے، کہا میرے ملائکہ میرے فرشتوں میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا۔ یہ میٹرک کی کتابوں میں بھی ہے، ایف اے کی کتابوں میں بھی ہے، جو دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو خلیفہ کسے بنانے لگا؟ یہ تو زمین میں جا کے دہشت گردی کرے گا، یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا، یہ تو زمین میں جا کے خون بہائے گا، یہ زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا، تو خلیفہ کسے بنانے لگا؟ اللہ نے کہا اچھا مجھے ذرا ہا اولائے کے نام تو بتاؤ، ہا اولائے کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، اے اللہ تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہمیں وہی جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ نے آدم کی طرف اشارہ کیا، آدم ذرا انہیں ہا اولائے کے نام تو بتاؤ۔ آدم نے کہا ہاذا محمد، ہاذا علی، ہاذا محمد، ہاذا علی،
हाजा फातिमा, हाजा हसन, हाजा हुसैन, तवज्जो कीजिएगा, हाजा मोहम्मद, हाजा अली, हाजा फातिमा, हाजा हसन, हाजा हुसैन, हाजा हसन, हाजा हुसैन। मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि जब आदम ने हाँ औलाए के नाम बताए, अल्लाह ने कहा मेरे मलाइका आदम को सजदा करो। अब मैं यही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जब आदम हाँ औलाए के पंचतन के नाम बताए बगैर आदम नहीं होता, तो तू पंचतन के बगैर आदमी कैसे हो सकता? तू पंचतन के बगैर आदमी कैसे हो सकता? जब आदम पंचतन के बगैर आदम नहीं होता, हम तो फिर भी आदम की औलाद, हमारी तो नस्ल ही आदम से चलती, हमारी नस्ल ही आदम से चलती। अल्लाह ने कहा सूरह वादत में, अल्लाह ने कहा ये ज़मीन जो है, जिस ज़मीन में तुम रहते, ये ज़मीन मुर्दा थी, ये ज़मीन मुर्दा थी, हमने इसे ज़िंदा किया। मैं कहता हूँ यार खुदा, मैंने इंसानों के बारे में तो सुना था, इंसान मरते हैं और ज़िंदा होते हैं, इंसान मर जाते हैं फिर ज़िंदा हो जाते हैं, इंसान मर जाते हैं फिर ज़िंदा हो जाते हैं। ये ज़मीन कैसे मरती है और ज़िंदा होती? अल्लाह ने कुरान में कहा जो ज़मीन अपने मालिक को अनाज दे वो ज़मीन ज़िंदा है, जो ज़मीन अपने मालिक को गंदुम दे वो ज़मीन ज़िंदा है, जो ज़मीन अपने मालिक को अनाज दे वो ज़िंदा है, जो ज़मीन अपने मालिक को गंदुम दे वो ज़िंदा। अल्लाह ने साबित कर दिया जो अपने मालिक की मान ले वो ज़िंदा है, जो अपने मालिक की ना माने और उसको रद्द कर दे वो ता क़यामत तक मुर्दा होता, ता क़यामत तक मुर्दा। फिर दुआ मांगने का सलीका हमें आले मोहम्मद ने सिखाया। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी मराहिल में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं तो मैं इसलिए अपनी तकरीर का आखिरी लेके जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे मुहर्रम आने, मुहर्रम में मैंने अशरा पढ़ना है और बड़े बड़े फैसले मैंने करने हैं 2021 में, आप याद रखेंगे। और ऐसी मजालिस आपके सामने पढ़ूंगा कि आप पूरा साल याद रखेंगे। और अगर मेरी मजालिस आपको मुहर्रम की याद आए तो शनिवार को भी दुआ में याद रखिएगा। मैं चंद जुमले और आपकी सहमतों को तमाम कर रहा हूँ। हमें दुआ मांगने का सलीका किसने सिखाया? आले मोहम्मद। अच्छा, दुआए कुमैल में इमाम ने कहा कुछ दुआएं ऐसी हैं तुम्हारी, चौथे इमाम ने कहा कुछ दुआएं तुम्हारी ऐसी हैं जो पर्दा में यानी खुदा तक नहीं पहुंचती, पर्दा में। तो किसी ने पूछा ए इमाम वो पर्दा ख़त्म कैसे हो? आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपके सामने की शीशा, शीशे के उस तरफ भी कोई हो, शीशे के इस तरफ भी कोई हो, आवाज़ जाने के लिए कोई जरिया या कोई रास्ता ना हो, उस तरफ का इंसान क्या कहता आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ लब हिलते नजर आएंगे। क्या कुछ दुआएं पर्दा में, एक पर्दा आ जाता जो खुदा तक नहीं पहुंचती। किसी ने पूछा ए इमाम ये पर्दा ख़त्म कैसे हो? इमाम ने कहा तुम नहीं जानते? कहा नहीं। कहा हम आले मोहम्मद पे दरूद भेजो वो पर्दा ख़त्म हो जाए। हम आले मोहम्मद पर एक दरूद भेजे आले मोहम्मद के साथ, हम आले मोहम्मद पर दरूद भेजो वो पर्दा ख़त्म, दुआ कबूल हो जाता। अच्छा, मैंने अभी शुरू में कहा ना, एक है मोहताज हिदायत, एक है हिदायत पर, यानी दो हैं। एक सीधा रास्ता है, एक बुरा रास्ता। अल्लाह ने कहा कादिर तुम हो, तुम बुरे रास्ते पे चले जाओ, तुम अच्छे रास्ते पे चले जाओ, बुरे पे जाओगे गुमराह हो जाओगे, अच्छे रास्ते पे जाओगे सिराते मुस्तकीम पे जाओगे तो तुम्हारी कामयाबी का जरिया बन जाएगा, तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा। अच्छा, अब दो रास्ते, एक है मोहताज हिदायत का, एक है हिदायत का। अल्लाह ने अब कुछ वसीले बनाए, अल्लाह ने कुछ वसीले बनाए जो खुदा तक पहुंचने का जरिया बनते। अब ए खुदा हमें ये तो बता दे वो वसीले कौन है, ए खुदा हमें ये तो बता दे। अच्छा, कुछ लोग वो हैं, अब अल्लाह ने कुरान में कहा ए रसूल ज़रा इनसे पूछो, ये जो बुतों को पूछते हैं इन्हें क्या मानते हैं? वो कहेंगे हम इन्हें खुदा नहीं मानते, खुदा तक पहुंचने का जरिया मानते हैं, खुदा तक पहुंचने का वसीला मानते हैं। यानी एक दो किस्म के लोग हो गए। एक वो हैं जिन्होंने अपना खुद वसीला बनाया, ऐ खुदा हमने वसीला बनाया तू मान ले। एक वो हैं जो कहते हैं खुदा जिनको तूने वसीला बनाया है हमें वो दर बता दे जहाँ पे हम जाके झुक जाए, जहाँ पे हम जाके झुक जाए। एक वो है जिन्होंने अपना बनाया, जिनकी दुआएं पर्दे में रह जाती, जिनकी दुआएं खुदा तक नहीं पहुँचती। एक वो है अल्लाह ने कहा हमारे बनाए हुए
वसीले को मानो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अब आदम ने कहा हाजा मोहम्मद, हाजा अली, हाजा फातिमा, हाजा हसन, हाजा हुसैन। अल्लाह ने कहा इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैं कायनात में कुछ ना बनाता अगर मेरे पंचतन का नूर ना होता। यानी अल्लाह ने साबित कर दिया मुझ तक पहुंचने का सबसे बड़ा वसीला पंचतन का पाक नूर है। अब जिसने पंचतन को रद्द कर दिया उस पे ता कयामत लानत बरसती है, और जिसने पंचतन की मान ली उस पे ता कयामत अल्लाह और रसूल की रहमत बरसती है। पंचतन पाक, 12 इमाम, 14 मासूम, शहीदान करबला, असीरान शाम, आले नबी, औलाद अली, जमीर अंबिया कराम, लाहे अस्सलाम बुलंद तर सलावत। क़यामत रहमत बरसती। अब अल्लाह ने आदम को बनाया, एक खबीस था बीच में जिसने बड़े सजदे किए, कोने कोने पे जाके इबादत की। वो रद्द कर दिया गया, क्यों? उसने इबादत नहीं की थी। यानी साबित हो गया कि इबादत करना काफी नहीं, इबादत करना काफी नहीं, जिसकी इबादत कर रहे उसकी मानना भी जरूरी है। बेशक। अब सजदा, अल्लाह ने कहा फरिश्तों सजदा करो। इब्लीस ने कहा मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ? वो खिलाफत इलाही चाहता था। कहा मैं कैसे करूँ, मैं तो आग का हूँ, ये मिट्टी का है, आग बुलंद होती है मिट्टी नीचे होती, मैं सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा चाहे दफा हो जा मेरी बारगाह से, मैंने तुझे रद्द कर दिया ता कयामत मेरी लानत बरसती रहेगी। यानी साबित हो गया जिसने अल्लाह के बनाए हुए की मान ली उस पे ता कयामत रहमत बरसती है। जिसने अल्लाह के बनाए हुए की ना मानी, उसको रद्द कर दी, उस पे ता कयामत लानत बरसती, उस पे ता कयामत लानत बरसती। अब आखिरी जुमला और आपकी सहमतों को तमाम। हजरत अली की विलादत हुई ना, हजरत आदम ने, हजरत अबू तालिब ने सोचा मैं इस बच्चे का नाम क्या रखूं। एक जगह पे आए, कंकड़ी पर लिखा ऐ खुदा मुझे जरा ये तो बता। सबसे पहले लिखा ऐ खुदा अपना करम मुझ पे नाजिल फरमा और मुझे जरा ये तो बता मैं इस बच्चे का नाम क्या रखूं। हजरत आदम ने वो कंकड़ी आसमान की तरफ फेंकी, आसमान की तरफ फेंकी, लोहे महफूज की तख्ती पर जवाब आया। क्या बात है। लोहे महफूज की तख्ती, कहा ऐ हमारे बंदे। अब लोग कहते हैं हजरत आज़म ने कलमा, हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तख्ती पर क्या लिखा हुआ है, हमारे बंदे परेशान क्यों होते हो, इसका नाम अली रखो, माशाअल्लाह, इसका नाम अली रखो, इसका नाम अली रखो। हजरत अबू तालिब परेशान क्यों होते, इसका नाम अली रखो। अब जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, सबसे पहले मोहम्मद नाम हमारे अबू तालिब ने रखा। सुभान अल्लाह। अब मैं हाथ जोड़कर यही कहता हूँ, जो लोग कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, जो लोग कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, जमीन पर मेरे पाक मुस्तफ़ा का नाम मेरे अबू तालिब ने सबसे पहले रखा। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? अबू तालिब को कहते हो कलमा नहीं पढ़ा, उसी के बताए हुए रखे हुए नाम का कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। सुभान अल्लाह। तू कहता है कि यहाँ कुछ होने नहीं दूंगा, दामन पंजाब वाला का हाथ से होने नहीं दूंगा, तू इकट्ठे कर ले लाखों यजीद यहाँ पर, मैं गाजी का अलम लेके आऊंगा, तुझे भागने नहीं दूंगा। अली कुल्ला ईमान नाराए हैदरी। बस आपकी सहमतों को तमाम, सब एक जुमला ताकि आपकी और हमारी ये मजलिस पूरी हो जाए। अल्लाह ने कहा रोज़े महशर सबको उनकी उम्मतों के साथ मैं खड़ा करूँगा, उम्मतें आगे होंगी उनके नबी पीछे होंगे, हकाने वाले यानी उनकी उम्मतें आगे होंगी, उनके नबी जो है उनके वारिस जो है पीछे होंगे, उनके वारिस क्या होंगे, पीछे होंगे। क्यों? ताकि इनकी उम्मतों में से कोई अपने नबी को छोड़ के ना भाग जाए, अपने नबी को छोड़ के ना भाग जाए, कोई डंडी ना मार जाए, कोई छोड़ के ना भाग जाए। अल्लाह ने कहा मैं सबको हकाने वालों के साथ उठाऊंगा, उनकी उम्मतें आगे होंगी, उनके
उनके नबी पीछे होंगे, उनके वारिस पीछे होंगे। अब रसूल खुदा ने अली के कंधे पर हाथ रखा, काश या अली, जब रोज़े महशर सबकी उम्मतें उनके आगे होंगी और उनके वारिस पीछे होंगे, उनके नबी पीछे होंगे, या अली तो वाहिद है कि तेरे चाहने वाले तेरे पीछे होंगे, ए अली तो आगे होगा। क्यों? इसलिए कि अली के चाहने वाले जन्नत छोड़ सकते हैं लेकिन अली का साथ नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का साथ नहीं छोड़ सकते, या अली, अली का साथ नहीं छोड़ सकते, अली का साथ नहीं छोड़ सकते। जन्नत में एक दरवाजा, एक कुंडी, जिसे दबाओगे आवाज आती है, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अब जो अली से बुक्स रखते हैं उनके लिए क्या फतवा? जन्नत के कुंडे से आवाज आती, या अली, या अली, या अली, यानी साबित हो गया अली का नाम लेना जन्नत के कुंडे का मुकद्दर हो सकता, किसी गली के कुंडे का नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह जी वाह। अली का नाम लेना जन्नत के कुंडे का मुकद्दर हो सकता, लेकिन अली के कुंडे का नहीं। और इस मजलिस का सबसे तारीखी जुमला आपको दे के जा रहा हूँ, और याद रहे, और जब भी याद आए मुझे दुआओं में याद रखना, इस अनवार को दुआओं में याद रखना। अल्लाह ने कहा, हज़रत सलमान ने कहा, या अल्लाह मुझे ये हुकूमत दे दे। अल्लाह ने कहा, जा तुझे हुकूमत मैंने अदा की। अब अल्लाह ने कहा, मैंने हज़रत सुलेमान को हुकूमत अदा की, लेकिन अपनी पंजतन को, मैंने अपनी पंजतन को हुकूमत और जन्नत जजा में दी। एक होती है जजा, एक होती है अता। अता वो होती है कि जो बिना मजदूरी के अता कर दी जाए, जाओ मैंने तुम्हें अता की। जजा वो होती है जो मजदूरी करके उसे मिलती है, जजा वापस नहीं ली जा सकती क्योंकि वो उसकी मजदूरी का मुआवजा होता। अता वापस ली जा सकती, जो आपने अता किया है वो वापस ले सकते, लेकिन जजा वापस नहीं ले सकते, जजा वापस नहीं ले सकते। अब मैं हाथ जोड़कर, आखिरी जुमला हाथ जोड़कर मैं यही कहता हूँ, अब जो लोग कहते हैं अली जन्नत कैसे तकसीम करेंगे, अली जन्नत को कैसे तकसीम करेंगे, अली जन्नत को कैसे तकसीम करेंगे, आज तक तुम्हें अली समझ में ना आ सका। अच्छा तुम्हें मोबाइल समझ में आ जाता, ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है ये समझ में आ जाता, ये लकड़ी क्या है तुम्हें समझ में आ जाती, ये कपड़े क्या है तुम्हें समझ में आ जाते, ये इंटरनेट कैसे चलता है ये तुम्हें समझ में आ जाता, कायनात की हर चीज़ तुम्हें समझ में आ जाती, लेकिन अली समझ में नहीं आता। अली समझ में नहीं आता। तुम्हें मोबाइल समझ में आता, इस मोबाइल में गूगल चलता है तुम्हें समझ में आता, इस मोबाइल में यूट्यूब चलता है तुम्हें समझ में आता, इस मोबाइल में मूवीज चलती है तुम्हें समझ में आता, इस मोबाइल में हर चीज़ चलती तुम्हें समझ में आ जाता, कंप्यूटर तुम्हें समझ में आ जाता, हर चीज़ तुम्हें समझ में आती, लेकिन अली समझ में नहीं आता। मैं हाथ जोड़कर यही कहता हूँ, अली जन्नत उन्हें तकसीम करेगा कि जिनकी समझ में अली आता है, जिनकी समझ में अली आता है उन्हें जन्नत तकसीम करेगा। जितनी फजीलत पंजतन की थी उससे कई ज्यादा मुसीबतें आले मोहम्मद, कई ज्यादा, क्योंकि हजरत मुस्लिम करबला के वो पहले शहीद हैं जो इमाम हुसैन की राह में शहीद हुए पहले। अभी तो करबला आने वाली, अभी तो मुहर्रम आएंगे, आप आज़ादारी करेंगे, आप मातम करेंगे, हुसैन को पुरसा देंगे, लेकिन आज हम पुरसा देने वाले हैं उस पहले शहीद को जो करबला के वाक़ये से पहले इमाम हुसैन के लिए शहीद हुआ। हजरत मुस्लिम जब आए ना कुफा, देखा इतना साथ कोई नहीं दे रहा था। हजरत मुस्लिम ने तकरीरें की, हजरत मुस्लिम ने लोगों को अपने साथ की, इमाम हुसैन की पहचान करवाई, कई हज़ारों में हजरत मुस्लिम के साथ हुआ, कई हज़ारों में हजरत मुस्लिम के साथ हुआ। अब हजरत मुस्लिम ने एक ख़त लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कहा मौला आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, आपके चाहने वाले बने, आपके हाथ पे बैत करेंगे। कहते जब हजरत मुस्लिम को लोगों ने दगा दी, धोखा दिया, छोड़ दिया, हजरत मुस्लिम तन्हा हो गए, तन्हा हो गए। अब एक मकाम पर हजरत मुस्लिम खड़े होकर रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा मौला क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। कहा फिर आंखों में आंसू क्यों? कहा आंखों में आंसू इसलिए है कि मैंने अपने मौला हुसैन को खत लिख दिया कि मौला अब यहाँ आ जाए, ये लोग आपके हाथ पे बैत करें,
میں روتا اس لیے ہوں کہ حسین کے ساتھ شہزادی زینب ہے. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ شہزادی زینب یہاں. شہزادی زینب. حضرت مسلم تنہا ہو. جانتے ہیں جب کوئی تنہا ہوتا ہے تو کیا گزرتی. اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہوں گے یہ جو گلیوں میں بھیک مانگتی یہ غریب ہوتے. یہ غریب نہیں ہوتے, یہ فقیر ہوتے. فقیر ہوتے. غریب وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے جدا ہو, اپنے وطن میں نہ ہو اور وہاں تنہا رہ جائے, اسے غریب کہتے ہیں. غریب کوئی نہیں تھا, ساتھی کوئی نہیں تھا. جب حضرت مسلم کو پکڑا گیا نا دربار میں, زیاد کے دربار میں, حضرت مسلم نے وصیت کی. میری وصیت سنو. میری وصیت یہ ہے, میری زرہ کو بیچ دینا. میری ایک انگوٹھی ہے اسے بیچ دینا. کہا مولا کیوں؟ میں نے کسی سے ادھار لیا تھا تجھ سے, وہ چکا دینا. کسی نے کہا مولا آپ کو ادھار کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جب کوئی غریب ہوتا ہے نا, جب کوئی غریب ہوتا ہے اسے کھانے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا, اسے سونے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا, اس لیے میں نے ادھار لیا تھا. اتنی بے بسی, اتنی بے بسی. حضرت مسلم بس میں نے ختم کیا, سب نے دھوکہ دے دیا. حضرت مسلم ایک عورت جس کے بارے میں آپ نے سنا, اس کے گھر میں پناہ لی. آدھی رات کا پہر ہوا. اس عورت نے کہا مولا آپ کو کھانے کی ضرورت ہے؟ کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بس اتنا پانی دے دو کہ جس سے میں وضو کر لوں, میں نماز تہجد پڑھ لوں. نماز کتنی اہم, نماز تہجد. کہا میں نماز پڑھ. پوری رات گریا کرتے رہے. اب میں رونے کے لیے جملہ کو, پوری رات گریا کرتے رہے. گریا کرتے کرتے حضرت مسلم سو گئے, گہری نیند میں چلے گئے کہ خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی, مولا علی کی زیارت ہوئی. کہا مسلم اب آپ ہماری طرف آنے والے ہیں. حضرت مسلم کی آنکھ کھلی, رو کر کہا مجھے لگتا ہے اب یہ میری آخری رات ہے, صبح میں شہید ہو جاؤں, یہ میری آخری رات. مجھے میرے مولا نے کہہ دیا اب مسلم اب آپ ہماری طرف آنے والے. کہتے ہیں اتنے میں اس عورت کے دروازے پہ دستک ہوئی, عورت کے دروازے پر دستک ہوئی کہ سپاہی وہاں موجود تھے. کہا مسلم ہے تو نکالو. اس عورت نے کہا تم جانتے ہو کون, تم جانتے؟ وہ حضرت مسلم ہے, مولا علی کے بھتیجے ہیں. تم جانتے حضرت مسلم کون؟ کہنے لگے یہ گھر کے اندر گھسنے والے. حضرت مسلم اتنے میں باہر ہے. حضرت مسلم باہر ہے. تو اس عورت نے کہا مولا آپ گھر کے باہر نہ جائیں, اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہا اے عورت تم نے مجھے پناہ دی, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ غیر محرم تیرے گھر میں گھسا. میں کہتا مولا اس عورت کا آپ کو اتنا خیال آیا کہ غیر محرم اس کے در میں نہ آ جائیں, اس کے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے. ہائے وہ شہزادی زینب, ہائے وہ حسین کے خیمے, کہ جو دشمن کتنی بے دردی سے حسین کے خیموں کو آگ لگائی, بیبیوں کے پردوں کو چھینا, خیموں میں داخل. ہائے وہ غربت کیا ہو. حضرت مسلم باہر آئے, تلوار نکالی, کافی لوگوں کو قتل کر دیے. انہوں نے پیغام بھیجا, اور سپاہی بھیجے. حضرت مسلم نے انہیں بھی واصل جہنم کر دیا. تیسری دفعہ جب سپاہی بھیجے, کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ علی کا بھتیجا ہے, اسے قابو میں کرنا اتنا آسان نہیں, سپاہیوں کو بھیجو. کہتے ہیں حضرت مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا. اے مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں, ہم تمہیں امن دیتے ہیں. حضرت مسلم نے کہا خدا کی قسم کھاؤ کہ تم امان دیتے ہو. کہا ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں, ہم تمہیں امان دیتے ہیں. کہتے ہیں جب حضرت مسلم نے تلوار کو نیام میں رکھا, انہوں نے چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا اور حضرت مسلم کو رسیوں سے باندھا, حضرت مسلم کی گردن میں زنجیر کو ڈالا. حضرت مسلم نے رو کر کہا یہیں پہ تم نے وعدہ خلافی کر دی, یہیں پہ تم نے اپنے وعدہ شکنی کر دی, یہ تمہارے وعدہ خلافی کی پہلا مرحلہ ہے. کہتے ہیں حضرت مسلم کو ایک تلوار سے وار کیا, حضرت مسلم کے ہونٹ کٹ گئے, حضرت مسلم کے لب سے خون جاری ہوا. کہتے ہیں حضرت مسلم کو زیاد کے دربار میں جب پیش کیا نا, زیاد کے دربار میں جانے لگے.
کہ پہرے پر ایک شخص کھڑا تھا. کہا آپ مولا علی کے بھتیجے ہیں؟ کہا میں مولا علی کا بھتیجا ہوں. کہا میں مولا علی کا داماد بھی ہوں. کہا میرے لیے کیا حکم، میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہو سکے تو میرے لیے 2 گھونٹ پانی لا دو، میں پیاسا ہوں، میرے لیے پانی لا دو. کہتے جب پانی لایا گیا، جب پانی کوزے میں لایا گیا، کہتے حضرت مسلم کے لب سے خون پانی میں گرا. کہا یہ پانی نجس ہو گیا، یہ پانی میں خون گر گیا، اس پانی کو تبدیل کر دو. کہتے ہیں کہ جب دوسرا کوزہ لایا گیا، جب دوسرا کوزہ اس میں بھی لب کا خون گرا. جب تیسری دفعہ پانی لایا گیا اس میں بھی جب خون گرا، حضرت مسلم نے رو کر کہا شاید خدا کی یہی مشیت ہے، حضرت مسلم پیاسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں. پیاسی کے کربلا کے پہلے شہید ابن زیاد کے دربار میں جب آئے، کہا مسلم امیر کو سلام کرو. کہا میرا ایک ہی امیر ہے، وہ مولا کائنات، ایک ہی امیر، وہ مولا کائنات. اس نے غصے میں حکم دیا دارالامارہ کی چھت پہ جاؤ، سر کو قلم کر دو، سر کو قلم کر دو. اب توجہ کرنا، میں رونے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سر کو قلم کر دیا جائے. کہتے ہیں حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جا رہا. امام حسین رستے میں بڑا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت عباس نے کہا مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. حضرت عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا. کہا بڑا ہی بے بس انسان تھا، اپنے گھٹنوں پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک جلاد کی تلوار تھی اور اس کی گردن کی طرف آ رہی. کہا مولا حسین یہ بڑا ہی بے بس انسان. امام حسین نے رو کر کہا عباس دھیان سے دیکھو یہ کون؟ عباس نے دھیان سے دیکھا. کہا مولا یہ تو میرے بھائی مسلم عقیل ہے، آئے مجھے اس معجزے سے، آئے اس جگہ پر پہنچائیے، میں اپنے بھائی کی مدد کروں. آئے میرا بھائی اس جگہ پر تنہا ہے، آئے مظلوم ہے. کہتے ہیں کہ جب اس 2 انگلیوں میں دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا کہ حضرت مسلم کی گردن کو تلوار سے اتارا گیا. اب امام حسین نے رو کر کہا عباس ذرا نے 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو یہ کیا؟ حضرت عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت کے نیچے ایک نقاب پوش بی بی کھڑی تھی. عباس نے پوچھا مولا یہ کون؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، اور مسلم کے سر کو اپنے دامن میں لینا چاہتی. کہتے ہیں امام حسین نے اشارہ کیا زینب حضرت مسلم کی بیٹی کو لاؤ. کہا میری صندوقڑی کو لے کر آ. حضرت امام حسین اس صندوق کو کھولا، آخری جملہ 2 بالیاں نکالی، حضرت مسلم کی بیٹی کی کان میں پہنائی اور پیار کیا. کہا مولا آپ تو مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے، جیسے یتیم کو پیار کیا جاتا. کہتے ہیں کہ ایک کونے پر 4 سال کی بچی دیکھ رہی تھی. کہا جب کوئی یتیم ہوتا ہے شاید ایسے پیار کیا جاتا ہے، ایسے بالیاں پہنائی جاتی. ہائے سکینہ، ہائے کیسے معلوم ہوتا، ہائے جب حسین اس دنیا سے گئے، ہائے وہ شمر کے تماچے، ہائے بی بی زینب کے کانوں، بی بی سکینہ کے کانوں سے کس طرح وہ بالیوں کو چھین. لعنت اللہ علی الظالمین. ماتم حسین. درود بار محمد و آل محمد. سر کجل چادر نال زینب، سر کجل چادر نال زینب.